علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نئی سورت سے سبق شروع کریں گے، سورۃ الاعراف۔ اس کے تحت جو مسئلے کا نمبر ہے، مسئلہ نمبر 120 ہے، اور مسئلے کا عنوان ہے نماز میں کھڑا ہونا، یعنی قیام کرنا، دوران نماز قبلے کی طرف متوجہ ہونا، یعنی استقبال قبلہ، نماز کی مسجد میں ادائیگی کرنا، اور نیت کے شرط ہونے کا بیان۔ 1 2 3 4 باتیں اس مسئلے کے تحت آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور تم اپنے اپنے چہرے کو سجدے کے وقت یا مسجد میں سیدھا رکھو۔ یہی حصہ قیام پر استدلال اسی حصے سے کیا جائے گا، وَأَقِیمُوا سے۔ عند کل مسجد کہ یہاں 2 ترجمے کیے گئے، اپنے چہرے کو سجدے کے وقت یا مسجد میں سیدھا رکھو۔ یہ دونوں بھی معنی، سجدے کے وقت یا مسجد میں، یہ دونوں معنی کلی مسجد، عند کلی مسجد کے کیے گئے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ویسے ہی تمہارا اعادہ ہوگا۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ نے ہدایت پائی اور ایک گروہ پر گمراہی پکی ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے بے شک شیاطین کو اللہ کے سوا دوست بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اس کا مرادی معنی ہو گیا۔ ملا جیبن فرماتے ہیں، قول باری تعالی قل امر ربی بالقسط، فرما دیجئے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس حصے میں قسط سے مراد عدل ہے، اور ہر وہ کام عدل ہوتا ہے جو ہر عاقل کے نزدیک اچھا ہو۔ یعنی عدل، امر ربی بالقسط میں قسط سے مراد عدل ہے، اور ہر وہ کام یہ مراد ہے جو ہر عقل مند کے نزدیک اچھا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیوں کر فحش کاموں کا حکم دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اور ہر اس کام کا حکم دیتا ہے جو ہر عقل مند کے نزدیک اچھا ہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش اور بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عدل نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ بے حیائی کو کوئی بھی عقل مند اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا اس کا کہ قسط سے مراد عدل ہے، گویا اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب اس عدل کو پوری شریعت پر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ شریعت کے جو مختلف احکام ہیں، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہوں یا عقوبات کی قبیل سے ہوں یا معاملات کی قبیل سے ہوں، پوری شریعت مطہرہ پر عدل
کا جلوہ یہ نظر آئے گا۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ یہاں قسط سے مراد عدل ہے۔ دوسرا معنی قسط سے مراد توحید ہے، جیسا کہ کشاف نے بیان کیا ہے، کیونکہ توحید بھی یہ عدل ہی ہے اگر دیکھا جائے غور سے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہروں کو ہر سجدہ گاہ، اپنے چہروں کو ہر سجدے گاہ میں رکھو۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد کرو اس حال میں کہ تم اس کی عبادت پر استقامت کرنے والے ہو، نہ کہ اس کے غیر کی طرف پھرنے والے۔ یہ استقامت ہر سجدے کے وقت یا سجدے کے ہر مکان میں ہونی چاہیے، جیسا کہ کشاف اور مدارک میں ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو اس حال میں کہ تم استقامت والے ہو، اس کی غیر کی طرف عدول نہ کرنے والے ہو۔ یعنی جب تم اللہ کے لیے عبادت کرو تو تمہارے دل کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی تمہاری ساری عاجزی ہو، سجدے ہوں، ارکان نماز جتنے بھی ہیں سب اللہ کے لیے ہوں، اور کسی غیر کی طرف عدول نہ ہو۔ اور اس کی عبادت مسجد میں ہر سجدے کے وقت قبلے کی جانب قائم کرو، یعنی جب بھی نماز پڑھو تو قبلے کی طرف چہرہ رکھو، یا مکان سجدہ میں قبلے کی جانب عبادت قائم کرو۔ اس عبادت سے مراد نماز ہے، یا جس مسجد میں بھی تمہیں نماز ادا کرنے کا وقت آ جائے وہیں ادا کرو، اس میں تاخیر نہ کرو کہ ہم اپنی مسجد میں جائیں گے وہاں جا کر ادا کریں گے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر وقت ہو گیا تو جہاں بھی مسجد ہے تو وہاں نماز ادا کر لینا۔ یہ تو اس کی مختصر تفسیر ہو گئی۔ اب جو عنوان قائم کیا تھا کہ قیام کرنا، استقبال قبلہ کرنا، وہ ساری چیزیں مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، اور دوران نماز قبلے کی طرف منہ کرنا بھی فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی مسجد میں ہونی چاہیے، اور کسی مسجد کے ساتھ نماز کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ یہیں پڑھیں گے تو نماز ہوں گی، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ یہ باتیں مختلف توجیہات کی بنا پر آیت کریمہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ قول باری تعالیٰ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم مخلص ہو۔ اس حصے آیت میں، یعنی آیت کے اس حصے میں اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادات میں، جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات میں اخلاص اختیار کرنا بالعموم، اور نماز میں بالخصوص نیت شرط ہے۔ یعنی تمام عبادات میں عمومی طور پر اور نماز کے اندر خصوصی طور پر نیت شرط ہے، کیونکہ نیت کے ذریعے حضوری پیدا ہوتی ہے، اور اخلاص کی جو کیفیت ہے اس کو حاضر کیا جاتا ہے، جیسا کہ تنبیہ فقی ابو اللیث میں، کیا نام ہے، تنبیہ ابو اللیث میں مذکور ہے۔ حضرات فقہاء اکرام کے مابین اس بارے میں جو دلیل مشہور ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کے ثواب کا معاملہ نیت پر موقوف ہے، لیکن جب ثواب فوت ہو جائے تو عبادات مقصودہ ہیں، جواز بھی فوت ہو جائے گا۔ یعنی نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے، جب ثواب فوت ہو گیا تو عبادات مقصودہ میں صحت یعنی جواز بھی فوت ہو جائے گا، جس کی مثال نماز ہے۔ البتہ غیر مقصودہ میں ثواب کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوگی، اس کی مثال وضو ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے نماز ادا کی، ٹھیک ہے،
تو حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ نیت کے بغیر ثواب فوت. تو اس حدیث کو اگر عبادت مقصودہ سے متعلق کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب ثواب فوت تو اصل شے بھی فوت. یعنی نماز بغیر نیت کے پڑھی گئی تو ثواب بھی فوت ہوا، اور نماز کا جو جواز تھا، نماز کی جو صحت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن عبادات غیر مقصودہ سے اس کو جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ثواب کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوگی. جیسے وضو، اگر کوئی نیت کیا تو ثواب ملیں گا، نہیں کیا تو ثواب فوت ہوگا، لیکن اصل وضو یہ فوت نہیں ہوگا، بلکہ اس وضو سے نماز کی ادائیگی درست ہوگی. تو اسی کو فرماتے ہیں. لیکن جب ثواب فوت ہو جائے تو عبادات مقصودہ میں جواز بھی فوت ہو جاتا ہے، جس کی مثال نماز ہے، بخلاف وضو کے کہ نیت نہ کرنے سے اس کا ثواب جب فوت ہو جائے گا تو یہ نماز کے لیے وسیلہ باقی رہتا ہے، لہذا اس میں نیت شرط نہیں ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انما الاعمال میں حکم مقدر ہے. ہم نے کیا نکالا؟ ثواب مقدر نکالا. انما ثواب الاعمال بالنیات. اور امام شافعی نے یہاں پر جو مضاف مقدر مانا وہ حکم مانا، اور ان کا انما حکم الاعمال بالنیات. اور حکم جواز و ثواب دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک کوئی عبادت نیت کے بغیر جائز نہیں ہوتی، اور نہ ہی نیت کے بغیر اس کا ثواب ہوتا ہے. اس لیے ان کے نزدیک وضو میں بھی نیت شرط ہے. یہ مسئلہ علم الاصول میں معروف ہے، اور اتنی گزارش سے ہمارا مقصد مکمل ہو جاتا ہے. آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ کما بدأکم تعودون. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لایا گیا جب تم کوئی شے نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یعنی جس طرح پہلے تم عدم محض میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو عدم سے وجود میں تمہیں لایا گیا، اسی طرح تم اس کی لوٹانے سے لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح اللہ تمہیں لوٹائے گا، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. ایک معنی تو یہ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے ننگے پاؤں اور لباس پہنے بغیر نحیف اور لاغر پیدا کیا، اسی طرح تمہیں لوٹایا جائے گا. انسان کی پیدائش ننگے پیر ہوتی ہے، بے لباس ہوتی ہے، بدن نحیف لاغر کمزور ہوتا ہے، تو اسی طرح تمہیں لوٹایا جائے گا. دو معنی. تیسرا معنی، اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں مومن اور کافر پیدا کیا ویسے ہی تمہیں لوٹائے گا. یعنی ایک گروہ یعنی مسلمانوں کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت رہی، تو یہ بھی ایک معنی ہے. آگے فرماتے لفظ فریقن منصوب ہے اور اس کا ناصب یعنی اس کو نصب دینے والا فعل مضمر ہے، جس کی تفسیر ما بعد کر رہا ہے. یعنی خذل فریقن، ایک گروہ کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا ولی بنا لیا تھا. اور شیاطین پڑھیں تو اس کا مطلب انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا لیا تھا. اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کافر خواہ خطأً ہو یا عمدن مذمت کا حقدار ہونے میں ایک جیسا ہے، اور جو شخص فرق کرنے والا ہے اس نے مذکور کافر اور نظر و فکر میں تقصیر کرنے والے کفار کے درمیان فرق رکھا ہے. قاضی بیضاوی نے اسی طرح کہا، اور صاحب مدارک نے ذکر کیا ہے کہ آیت کریمہ ہمارے لیے معتزلہ کے خلاف ہدایت و گمراہ کرنے کے بارے میں حجت ہے. واللہ اعلم. یہ مسئلہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 121 ہے، نماز میں ستر عورت کی فرضیت کا بیان. اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.